بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ سوال ہے جی کہ خوف پر کیسے قابو پایا جائے؟ تو یہ مختلف خوف ہوتے ہیں۔ خاص طور پر جو بندے نے پہلے کبھی کام نہ کیا ہو اس کو زیادہ اندیشے لاحق ہوتے ہیں کہ مجھ سے غلطیاں نہ ہو جائیں، میں ناکام نہ ہو جاؤں، پھر ناکامی میں لوگوں کا سامنا کیسے کر پاؤں گا۔ اس خوف کے پیش نظر کئی لوگ انیشیٹو ہی نہیں لیتے، اور معاشرے کی میجورٹی جو ہے وہ اپنی پوٹینشل کو یوٹیلائز کرنے کی کیفیت میں نہیں لے کے جاتی، یہ چیلنج ہی ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ یہ ہے خوف کا وہ خطرناک چیپٹر یا خطرناک حصہ کہ آپ کے پوٹینشلز ہیں، موجود ہیں، صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن خوف کے پیش نظر آپ نے ان کو آزمایا ہی نہیں۔ تو لہذا سوچیں کہ آپ کے ان یوٹیلائز پوٹینشل زندگی کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے یہ میں بتاؤں۔ دس از کامن ود موسٹ آف دا پیپل۔ اور یہ قصور کس کا ہے؟ یہ قصور ہمارے تعلیمی سسٹم کا، ہمارے مینٹورز کا، ہمارے ارد گرد کے ماحول کا، اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے گھر کے ماحول کا، کیونکہ یہ ساری یونیورسٹیز کے انداز ہیں۔ سب سے پہلے یونیورسٹی آپ کی جیسے لیپ آف دا مدر کہتے ہیں، والدہ ہے، پیرنٹس ہیں، بہن بھائی ہیں، یا آپ کے وہ ریلیٹیو یا جن کے ساتھ آپ کی زیادہ ایسوسیشن رہتی ہے، آپ کی زیادہ ملاقات رہتی ہے، وہ کس طرح کے لوگ ہیں، پازیٹیو ہیں، نیگیٹو ہیں، خود خوف زدہ ہیں، چھوٹی سی بات سے پریشان ہو جاتے ہیں، گیو اپ کر دیتے ہیں، اور اسی طرح کے درس آپ کو دینے لگ جاتے ہیں۔ یا پھر آپ کے انسٹیٹیوشنل سیٹ اپ ہے، وہ آپ کے خوف کو واش نہیں کر سکا، آپ میں اعتماد نہیں پیدا کر سکا، آپ کو تیار نہیں کر سکا، چیلنجز لینے کے لیے تیار نہیں کر سکا، آپ کو اس چیز کو بتانے سے قاصر رہا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے اچیورز ہیں یہ سارے کے سارے سیٹ بیکس میں سے گزرے، غلطیاں کی، کوتاہیاں ہوئیں، بلنڈرز ہوئے، لیکن ان میں ایک بات تھی کہ دے نیور گیو اپ، وہ ٹرائی کرتے رہے، جسے ہم کہتے ہیں پرسسٹنس۔ تو پرسسٹنس جو ہے، لگے رہنا، چھوڑنا نہیں، یہ وہ ایک چیز ہے کہ بندے کو پھر لے جاتی ہے۔ اگر بندے نے چھوڑ دیا تو سمجھیں اس نے تو اسی وقت سگنیچر کر دیے اپنی ناکامی پر کہ میں نے نہیں کرنا یا میں نہیں کر سکتا، اس نے تو سائن کر دی کیونکہ اس نے چھوڑ دیا۔ لیکن اگر کسی نے جاری رکھی غلطی کے بعد، اس نے گویا کہ اپنے کامیابی کے چانسز میں اسی دن اضافہ کر لیا۔ تو اس ایک سوچ نے کتنا انقلاب برپا کر دیا۔ پہلے کیس میں کامیابی کے امکانات معدوم ہو گئے، دوسرے کیس میں کامیابی کے امکانات روشن ہو گئے۔ تو یہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں اس ماحول سے جس میں انسان کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا گھریلو ماحول ٹھیک نہیں ہے، آپ کے ملنے جلنے والے لوگ اتنے پازیٹیو اور انکریجنگ نہیں ہے، تو پھر ایک ایسا ماحول ہے جو ہر ایک شخص کی دسترس میں ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اچھے لوگوں کی سوانح حیات۔ اچھے لوگوں سے مراد یہ جو دنیا میں کامیاب ہوئے اور جن کا تاریخ میں نام ہے۔ جب آپ ان کی سوانح حیات پڑھتے ہیں، آٹو بایوگرافیز ہم کہتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ دے پاس تھرو آل دیز سٹیجز۔ ان کو سیٹ بیکس ہوئے۔ ابراہم لنکن وہ کتنی دفعہ ناکام ہوا بیفور بیکمنگ دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس۔ اسٹیو جابز کا آپ دیکھ لیں کہ اس نے سکریچ سے سٹارٹ کیا۔ جیسے وہ کسی نے ایک تصویر اپلوڈ کی ہوئی تھی کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے ڈسکورر ہوئے ہیں، پائنیئر ہوئے ہیں ان دیئر اون ڈسپلنز، تو انہوں نے اپنے کام گیراجز سے سٹارٹ کیے۔ گیراج مین کہ ان کے گھر میں جگہ نہیں تھی، ان کے پاس کمرہ تک اسپیشل نہیں تھا۔ تو گراج ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں آپ ممکن ہے ان کے پاس گاڑی نہ ہو، گراج ہی ہو،
تو اس کو پھر یوٹیلائز کیا. تو خاص طور پر اسٹیو جابز کا تو میں جانتا ہوں کہ اس نے بھی اپنے دوست سے مل کر گراج سے کام سٹارٹ کیا. تو اس سے ترقی کرتے کرتے ہی لیڈ دا فاؤنڈیشن آف ایپل. خیر، یہ جو سوانح حیات ہوتی ہیں یہ انسان کو ایک لحاظ سے بہت بڑا مینٹور اور ٹیچر کا کام کر رہی ہوتی ہیں، آپ کی ذہنی نشو و نما کر رہی ہوتی ہیں. جیسے میں پھر بار بار ایک ہی مثال دیا کرتا ہوں کہ میرے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا جی کہ میں زندگی سے بڑا مایوس ہوں، آپ بعض اوقات موٹیویشنل باتیں کرتے ہیں تو مجھے ذرا موٹیویٹ کریں کہ میری بھی زندگی حسین ہو جائے. میں نے کہا کہ آپ اپنی لائف میں سب سے زیادہ جن سے ایکسپوز ہوتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، ان 5 بندوں کے نام لکھو. اس نے لکھے. میں نے کہا یہ پہلا بندہ کیا کرتا ہے؟ کہتا کچھ نہیں کرتا. یہ دوسرا کیا کرتا ہے؟ وہ بھی معمولی کوئی کام کرتا ہے، بس ایسے کام کرتا ہے کہ اس کا جسم اور روح کا رشتہ برقرار ہے. اسی طرح تیسرا، چوتھا، پانچواں، they were very very below average persons and they are not doing anything to be recognized or respected in the society. تو پھر میں نے کہا that is why you are the gentleman sixth person. تو آپ کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ you change your environment. اسی طرح میں بتاؤں کہ ہمارے انتہائی قریبی ملنے والوں میں ہمارے علاقے میں رہتے تھے. بڑی پرانی بات ہے تو وہ شخص نا گھاس کھود کر کاٹ کر جانوروں کے لیے ایک بڑی گٹھڑی بناتا تھا، پنجابی میں کہتے ہیں پانڈ بناتا تھا، اور وہ جہاں گھوڑے اس وقت تانگے ہوتے تھے تو وہاں جا کر وہ شام کو فروخت کر دیتا تھا اور اس کو اتنے پیسے مل جاتے تھے، اس کا گزر اوقات ہو جاتا تھا. اب میں نے کہا کہ اس کا ٹیسٹ کرو. تو ایک دن میں نے انٹرویو کیا اس کو. میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ آپ گھاس کاٹنے پر کیسے لگے؟ کہنے لگا جی جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو میرا بڑا بھائی تھا گھر میں، تو وہ بھی ایک معمولی کام کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا. تو میں نے کہا کہ جی بلکہ والدین نے بھی کہا اب یہ بھی بڑا ہو رہا ہے تو کیا کام اس سے کروایا جائے. بڑے بھائی نے مشورہ دیا سب کے سامنے کہ ایک نا کھرپا اس کو لے دیتے ہیں. رمبا اس نے کہا اپنی زبان میں، رمبا بھی کہتے ہیں پنجابی میں، اور اس کی کوئی پرانی دھوتی بھی موجود ہے اس کے پاس. کوئی خرچہ نہیں ہے، صرف ایک کھرپے کا، رمبے کا خرچہ ہے. یہ گاؤں کے ساتھ جو ہے نا یہ واٹر چینلز جو کھالے ہوتے ہیں ادھر گھاس اگی ہوتی ہے. یہ نکلے صبح وہاں سے آرام سے گھاس کاٹے، وہ جو دھوتی پرانی ہے اس میں اس کو باندھے، اور یہ ساتھ ہی تانگے والوں کا وہ سٹینڈ ہے تو ادھر جا کر بھیج دیا کرے گا. روٹی پانی چل جائے گا، کوئی رسک نہیں، کوئی خطرہ خرچہ نہیں، تو کام شروع ہو جائے گا صبح سے. کہتے جی وہ سب نے اپروو کیا اور میں نے جناب ایک رمبا خریدا، بلکہ مجھے لے دیا انہوں نے، اور میں جی اتنے سالوں سے یہ گھاس کھوتا ہوں، کاٹتا ہوں، بیچتا ہوں. اب میں نے سوچا کہ اس بندے نے یہ جو ادھر اس سطح پر پہنچا، یہ جس میں انوائرمنٹ کی بات کی، ایکسپوجر کی بات کی، اس نے ساری عمر اس کے اسی میں رکھا. اب میں نے کئی ان پڑھ والدین کے بچوں کو دیکھا، ان کا ایکسپوجر ڈیفرنٹ ہوا. میں سمجھتا ہوں، میں نے بھی ذاتی مثال اکثر دے دیتا ہوں. تو میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ خود تو آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو آپ نے ہمیں اجازت دی کہ آپ پڑھو، انکریج کیا، تو آپ اس کی مجھے بیک گراؤنڈ بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ انڈیا میں میرا بزنس پارٹنر تھا ایک ہندو، وہ پڑھا لکھا تھا اور میں نہیں پڑھا لکھا تھا. تو اس نے مجھے لفظ کہا، کہنے لگا دیکھو یہ مسلمان جو ہیں یہ نا بچوں کو بہت کم پڑھاتے ہیں. کہتا ابھی آپ دیکھیں سبزی منڈی سے جو سبزی ڈھو رہے ہیں مختلف دکانوں پر، یہ ان میں میجورٹی مسلمانوں کی ہے. ایک انہوں نے کو ٹوکری لے لی، اس پر سبزی اٹھائی، اس کو دے دی، اس سے پیسے لے لیے، اور ان کے پاس جو میٹرک کا رزلٹ آیا
ان کے پارٹنر کے پاس، والد صاحب کے، تو وہ کہنے لگے یہ سارے ہندو ہیں جنہوں نے میٹرک کیا ہے، ایک بھی، انہوں نے کہا، مجھے کہا کہ ان میں سے نا ایک بھی مسلمانوں کا بچہ نہیں. My father's exposure to that Hindu person who was educated and who knew the importance of education. کہتے میں نے کہا کہ میں پھر بچوں کو پڑھاؤں گا. اور پھر جیسے میں کہتا ہوں، میں نے سی ایس ایس کیا. مائی ینگر بردر ہی واز ٹوائس ڈیکوریٹڈ. پہلے ان کو تمغہ امتیاز ملا اپنے ڈسپلن میں، اور پچھلے سال اسے پرائڈ آف پرفارمنس ملا. مائی فادر واز ناٹ alive at that time. لیکن وہ جو ایکسپوجر ہے، that spoke a lot, that worked a lot.